طہارت کی فضیلت، طہارت کی فضیلت، اس میں ہم نے پہلا مسئلہ لیا تھا کہ طہارت جو ہے صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا تھا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی جو ہے، طہارت جو ہے آدھا ایمان ہے، اور اس کے بعد باقی حدیث لمبی، اور حدیث بہت عظیم حدیث ہے، ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ طہارت کیسے آدھا ایمان ہے، طہارت جو ہے کیسے آدھا ایمان ہو سکتا ہے، کیونکہ کئی عبادتیں ہیں کہ جن کا دار و مدار کس پر ہے، طہارت پر ہے۔ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کے لیے طہارت شرط ہے۔ آپ حج کرنے جاتے ہیں، اس میں طواف ہے، طواف کے لیے طہارت شرط ہے۔ قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے یعنی کہ پکڑ کر پڑھنے کے لیے، ویسے تو زبانی تو بغیر طہارت کے بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کو پکڑ کر پڑھنا ہو تو اس کے لیے تقریباً اکثر و بیشتر علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اس کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے۔ اور جہاں تک کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آدمی جنبی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، نہ زبانی اور نہ پکڑ کر، ویسے ہی پڑھنا منع ہے جنابت کی حالت میں قرآن کو پڑھنا۔ اس کا معنی ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی طہارت چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد کس پر ہے، طہارت پر ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان ہے۔ اسی طرح ہم نے اگلی حدیث پڑھی تھی طہارت کی فضیلت میں ہی، آدمی جب وضو کرتا ہے، تو وضو کرنے سے اس کو کیا ملتا ہے، کس طرح وضو کرنے سے جو آزاد ہوتا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو وضو کے پانی کے ساتھ نکالتا جاتا ہے۔ ہاتھ دھوتا ہے آدمی، ہاتھ دھونے کے ساتھ کیا ہے کہ آدمی کے ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ، اور یہاں پر چھوٹے گناہ ہم نے جو ذکر کیا تھا سابقہ درس میں، چھوٹے گناہ، اس کے وضو کرنے کے ساتھ، ہاتھ دھونے کے ساتھ ہی ہاتھ کے ناخنوں کے اندر سے بھی جو گناہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، چہرے میں آنکھیں ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، تو ان سے کیے ہوئے گناہ، تو اس قدر فضیلت ہے اس طہارت کی اس دین کے اندر۔ اور میرے خیال میں پہلے 2 چیپٹر لیے تھے، اس کے بعد ہم تیسرا چیپٹر شروع کرتے ہیں آج، طہارت کی اہمیت۔ طہارت کی اہمیت، اور ہمیشہ عام طور پر موضوعات کی ترتیب ایسی ہوتی ہے، ایک چیز کی پہلے فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز پڑھنے کا کیا آپ کو اجر ملتا ہے، کیا مقام ہے، کیا اس کے درجات ہیں، یہ کیا ہے، اس کی فضیلت۔ اچھا، اس کے بعد آپ کیا ہے، نماز کی اہمیت۔ اہمیت میں کیا آئے گا کہ نماز کتنی ضروری ہے، اس کے چھوڑنے کا کیا گناہ ہے۔ تو اسی طرح طہارت بھی پہلے فضیلت ہم نے دیکھی، اور فضیلت تو صرف یہ ہے، 2 حدیثیں نہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن انہوں نے صرف مختصر طور پر ہمیں ایک خاکہ دیا ہے ان چیزوں کا۔ تو پہلے فضیلت کے طور پر 2 حدیثیں بیان کر دی، اب اس کے بعد اہمیت۔ اہمیت کا معنی کہ طہارت کس قدر ضروری ہے، کس قدر طہارت کی ہمیں ہر چیز کے اندر ضرورت ہے۔ تو اس میں مسئلہ نمبر 4 ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے، کسی کا وہ اختلاف نہیں کہ طہارت جو ہے نماز کے لیے بنیادی شرط ہے۔ دلیل کیا ہے ان کے، دیکھیے طریقہ کار، اور میں آپ بھائیوں کو ان کے بتانا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں کا سب سے بڑی خاصیت کیا ہے کہ یہاں پر کیل و کال کے بغیر کہ فلاں نے کیا کہا، فلاں کا کیا قول ہے، فلاں کا کیا مسلک ہے، ان چیزوں کے بغیر مسئلہ دیا ہوتا ہے، مسئلے کے نیچے دلیل کے طور پر حدیث ہے، اس حدیث کا ترجمہ بغیر کسی اختلافات کے ان چیزوں میں جائے بغیر۔ اور یہ ہے حقیقت میں بہت ایک عظیم منہج جو ہمارے علماء کا رہا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام مسلم کا، ہمارے بڑے بڑے علماء حدیث جو ہیں جو صاحب کا زمانے میں گزرے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار رہا ہے کہ بجائے کہ لوگوں کو اختلافات میں الجھانے کے مسئلہ پیش کرتے ہیں، مسئلے کے دلیل کے طور پر حدیث پیش کر دیتے ہیں، اور یہاں پر چونکہ ہمیں عربی نہیں آتی، ساتھ اس کا ترجمہ پیش کر دیتے ہیں۔ تو ایک بہت ان کے سادہ سا انداز ہے علم سیکھنے کا، حدیثوں کو جاننے کا۔ اس لیے اگرچہ ہم نے اس جو ہمارا یہ سبجیکٹ ہے اس کو نام تو فقہ کا دیا ہوا ہے،
لیکن فقہ وہ نہیں کہ جو ہماری عام طور پر فقہ ہوتی ہے بغیر کسی حدیث کے، بغیر کسی آیت کے، بلکہ فقہ کے معنی اللہ کا قرآن و حدیث کی فقہ، اس کو سمجھنا۔ اس لیے اس کا آپ جو سلسلے کا نام کیا پڑھ رہے ہیں، تفہیم السنہ، تفہیم السنہ کے نام سے، کہ سنت کو سمجھنا، سنت کو اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرنا۔ تو یہاں پر دلیل کیا ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول، رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا، اور مال غنیمت سے چوری کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دو چیزوں کا بیان ہے کہ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اور جس طرح بتایا ہے کہ اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اگر آدمی بغیر طہارت کے بھول کر آپ کو یاد نہیں رہا، بغیر وضو کے نماز پڑھ بھی لی، تب بھی آپ کو وہ نماز دہرانا ہوگی۔ یہاں پر ہمیں اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ اگر بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوتی، تو اگر آدمی بھول کر آپ نے بھول کر بغیر وضو کے نماز پڑھ لی، اور بھولے کا معنی کیا ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ نے خیال ہی نہیں کیا کہ میں نے وضو کیا نہیں کیا، یا آپ کے دل میں یہ تھا کہ میرا وضو ہے، یعنی فرض کیا آپ نے مغرب کی نماز کا وضو کیا تھا، اب عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ کے دل میں ہے کہ میرا وضو باقی ہے، اور آپ نے اسی گمان سے نماز پڑھ لی عشاء کی، لیکن عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا، تو پھر کیا کرنا ہوگا آپ کو؟ اب آپ کو وضو کر کے عشاء کی نماز دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو بھول کر بھی اگر نماز پڑھنے کے تب بھی نماز نہیں ہوگی، اس نماز کو ہمیں دہرانا ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کے اندر دوسری چیز جس کا پتہ چلا کہ ولا صدقۃ من غلول، آدمی چوری کر کے صدقہ کرتا ہے مال، ایسا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، چوری تو بہت کھلی واضح چیز ہے۔ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ ہے، اور پاکیزہ چیز ہی قبول کرتا ہے، صرف چوری نہیں، کوئی بھی حرام کا مال، سود کا ہے، جوئے کا ہے، دھوکے سے ہے، ملاوٹ سے ہے، کسی بھی انداز سے آپ نے وہ مال جو دھوکے کے حرام سے لیا ہے، اس حرام کے مال سے صدقہ کریں گے، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح اسی موضوع پر دوسری حدیث آپ کے سامنے ہے، عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحریمها التسلیم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور، کہ نماز کی مفتاح کیا ہے، نماز کی چابی کیا ہے؟ طہور ہے، طہارت ہے، وضو ہے۔ اور نماز کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ التکبیر، تکبیر سے، اللہ اکبر کہنے سے۔ وتحریر التسلیم، اور نماز کا اختتام کس پر ہوتا ہے؟ سلام کہنے پر۔ بہت عظیم حدیث ہے ہمارے سامنے کہ جس میں تین چیزوں کا بیان آیا۔ ایک تو یہ کہ نماز کی چابی کیا ہے، نماز کی اصل مفتاح کیا چیز ہے؟ وہ طہور ہے۔ معنی کیا؟ کہ طہارت ہے تو نماز ہے، طہارت نہیں تو نماز نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑی کی چابی ہے، گاڑی کھول بھی لیں گے، اسٹارٹ بھی کر لیں گے، چلا لیں گے، چابی نہیں ہے، نہ گاڑی کھلے گی نہ چلے گی، اسٹارٹ ہوگی، صاف سی بات ہے۔ یہاں پر بھی وضو ہے، نماز پڑھ لیں گے، اور سنت کے مطابق نماز ہے تو قبول بھی ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ طہارت نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اور وضو کی جگہ پر تیمم ہے۔ خیر، تو کہنے کا مقصد کہ اس سے پتہ چلا کہ نماز کے لیے طہارت کی کس قدر ضرورت ہے، کس قدر اہم ہے۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے؟ وتحریمها التکبیر، کہ نماز کی ابتدا کس سے ہے؟ نماز کی ابتدا کس میں ہے؟ وہ تکبیر کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبھی اس پر متفق ہیں، کوئی اختلاف تو نہیں ہے کہ تکبیر سے پہلے تو کچھ نہیں ہے؟ نیت،
نیت کے لیے کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھیے یہ حدیث میں کچھ سکھا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کہاں سے شروع ہوتی، آپ نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے کیا کہتے، کیا فرماتے. اور میں یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ہم ان حدیثوں کو پڑھتے ہوئے، اور ہم نے اس کتاب کا چوائس اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہم قیل و قال سے نکلیں. حدیث پڑھیں گے، حدیث ہمارے سامنے ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. سمجھے نا؟ تو اس میں انشاءاللہ سوالات آخر میں رکھیے، سوال جو بھی آپ کو انشاءاللہ آخر میں رکھیے. تو ہمارے سامنے ہے حدیث ہمارے سامنے ہوگی، پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے کہ آپ، اور یہ ابو سعید کی حدیث ہے. اسی طرح کی ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تکبیر سے اور نماز ختم کرتے سلام سے. اس کا معنی کہ آپ سب سے پہلے جو نماز پڑھتے ہوئے کہتے، کیا کہتے؟ اللہ اکبر کہتے. اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کوئی چیز نہیں کہتے تھے. اللہ اکبر کہنے سے پہلے آپ کوئی چیز نہیں بولتے تھے، کوئی چیز نہیں کہتے تھے. نیت آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نیت کرنا ضروری ہے. تو پھر نیت کہاں ہے؟ نیت جو ہے، نیت کا معنی دل کا ارادہ ہے. نیت کا معنی ہی دل کا ارادہ ہے. آپ گھر جانے کی نیت کرتے ہیں، کیا زبان سے بولتے ہیں کہ میں گھر جانے کا ارادہ کرتا ہوں، جو گھر جو میرا رفاع شرقی میں ہے، فلاں فلاں گلی میں ہے؟ کیا خیال ہے؟ گھر میں آپ کے دل میں ارادہ ہے، آپ اس ارادے کے ساتھ چل رہے ہیں. کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے دل میں وہ ارادہ ہے، سمجھے نا، کہ میں کھانا کھا رہا ہوں. یہی چیز عبادات کے اندر بھی ہے. اور بھائیوں، ہمیں یہاں پر سنت کو سیکھنا ہے. ہمیں یہاں پر سنت کو سیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. ویسے ہم اللہ کے فضل سے وضو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، بہت سی عبادتیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان عبادتوں میں سنت طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. یہ نہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ نماز کیسے ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ نماز میں سنت طریقہ کیا ہے. ہم اصل یہ چیزیں ہمارے پڑھنے کا ہی مقصد ہے. اس لیے کہیں پر اگر غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنا ہے. اگر کہیں پر ایسی چیز ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی اصلاح کرنا ہے. تو بات کر رہے تھے کہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ سب سے پہلے نماز کے پڑھتے ہوئے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر کہنے سے پہلے کوئی ایسی چیز نہیں جو کہی جائے. نیت کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. لیکن نیت کی جگہ دل ہے. دل سے ارادہ کریں گے. عشاء کی نماز کے لیے آپ گھر سے آتے ہیں، آپ کے دل میں ارادہ کیا ہے کہ کون سی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عشاء کی یا فجر کی؟ دل میں ارادہ عشاء کی نماز کیا ہے، یہی آپ کی نیت ہے. اچھا، مسجد میں داخل ہوتے ہیں، داخل ہوتے ساتھ ہی آپ دیکھتے ہیں کہ صفیں بن رہی ہیں اور جماعت شروع ہو رہی ہے. اب آپ کے دل میں کس نماز کو پڑھنے کا ارادہ ہے؟ فرض. یعنی اب عشاء کی نماز تو پڑھنے آ رہے ہیں، لیکن کون سی ہے؟ فرض ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ ظاہری بات ہے کہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کیا پڑھیں گے؟ فرض پڑھیں گے. اور امام کتنے فرض پڑھائے گا؟ 4 پڑھائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے 4 فرض قرار دیے ہیں، مقرر کیے ہیں، 4 سے کم نہیں ہے. اگر امام غلطی سے 3 پر سلام پھیر بھی دے گا تب بھی اس کو ہم اٹھائیں کے کھڑا کریں گے کہ چوتھی رکعت پڑھو. کیا خیال ہے نا ایسے بات؟ تو پھر اس کا معنی کہ اللہ کا دین جو ہے وہ ایک ثابت شدہ ہے، اس میں کسی امام کو، کسی بڑے چھوٹے کو تبدیلی کی اجازت نہیں ہے. تو آپ جب گھر سے نکلتے ہیں ایک نماز کو پڑھنے کے لیے، آپ کا دل کا ارادہ وہ نیت ہے آپ کی. آپ مسجد میں آتے ہیں، ابھی نماز کا وقت باقی ہے، سنتے پڑھنا چاہتے، آپ کے دل میں کیا پڑھتے ہیں؟ دل میں کیا ہے؟ میں سنتے پڑھ رہا ہوں، سمجھے نا. ویسے کبھی مسجد میں آ گئے، گھر میں کچھ فرض سنت کا ارادہ نہیں، ویسے نفل کے طور پر آپ کے دل میں کیا ہے؟ میں نفل پڑھ رہا ہوں. تو آپ کے دل کا جو ارادہ ہے یہ ہے نیت. لیکن زبان سے بول کر نیت کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور ثابت نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ نماز شروع سے لے کر اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک کس زبان میں ہے؟ عربی میں پڑھتے ہیں. عربی کے علاوہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو دوسری زبان میں ہو. لیکن نیت کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی زبان سے نیت کرتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی زبان میں کر رہا ہے. پشتو بولنے والا پشتو میں کر رہا ہے، اردو بولنے والا اردو میں کر رہا ہے، کسی کی پنجابی ہے تو اس میں کر رہا ہے، کسی اور زبان میں وہ بلوچی ہے تو اس میں کر رہا ہے. کیا خیال ایسی ہے؟
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے نیت کی ہوتی، زبان سے نیت کرتے ہوئے کو آپ نے الفاظ بولے ہوتے تو کیا حدیثوں کے اندر نہ آتے؟ جس طرح باقی نماز پوری کی پوری شروع سے لے کر آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بتائی جاتی ہے کہ آپ نے یہاں پر یہ پڑھا، یہ دعا کی، یہ پڑھا، ایسے آپ کی نیت بھی ہوتی کہ آپ نے نیت کرتے ہوئے یہ الفاظ پڑھے، لیکن کوئی ایسی چیز حدیث میں نہیں ہے جس سے پتہ چلا کہ نیت جو ہے دل کا ارادہ ہے، اور دل میں ارادہ ہونا چاہیے لازم۔ ایسے آدمی لاپرواہی کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے، کچھ پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، یہ غلط ہے۔ دل میں آپ کے مکمل طور پر وہ ارادہ پروگرام ہونا چاہیے کہ میں کون سی نماز پڑھ رہا ہوں، فرض ہے، نفل ہے، عشاء کی ہے، مغرب کی ہے، ظہر کی ہے، عصر کی ہے، اس کا ارادہ دل میں ہونا چاہیے لازم۔ تو پتہ چلا کہ سب سے پہلے تکبیر سے نماز شروع ہوتی ہے، وتحریرها التسلیم، اور ختم ہوتی ہے سلام پر۔ مسئلہ نمبر 5 کیا ہے؟ پیشاب کرنے کے بعد طہارت سے غفلت برتنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ یعنی طہارت کی اہمیت کیا ہے، ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ طہارت کتنی ضروری ہے، صرف عبادت کے اندر ہی نہیں، ویسے بھی عبادت کے علاوہ بھی آدمی اگر طہارت میں غفلت کرتا ہے، طہارت میں لاپرواہی اختیار کرتا ہے، تو کیا اس کا نتیجہ ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور آپ کے سامنے حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عامۃ عذاب القبر من البول فاستنزہوا من البول۔ آپ میں کہ عام طور پر قبر کا عذاب کس چیز سے ہوتا ہے؟ پیشاب کے چھینٹوں سے، ناپاکی سے۔ تو آپ مانتے ہیں کہ ناپاکی سے بچو، ناپاکی سے بچو۔ اور بلکہ اس سے ایک زیادہ صحیح حدیث آپ کو اور سناتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، اور آپ نے شاید پہلے کبھی سنی بھی ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، تو آپ میں کہ ان دونوں قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی ان کی نظر میں کوئی بڑا گناہ نہیں تھا وہ بڑا ہی کیا تھا کہ ان میں سے ایک جو ہے کان لا یستنزہ من البول، ان میں سے ایک عذاب جس کو ہو رہا ہے قبر والے کو، وہ پیشاب کے چھینٹوں سے، ناپاکی سے پرہیز نہیں کرتا تھا، بچتا نہیں تھا۔ اور دوسرے کا کیا تھا؟ کان یمشی بالنمیمہ، چغل خور تھا، ادھر کی باتیں ادھر، وہ جو ہم پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے۔ تو کہنے کا مقصد کہ قبر کا عذاب کس سے ہے؟ ناپاکی کی وجہ سے، کپڑے ناپاک رہتے ہیں، جسم پر چھینٹے پڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، استنجا کیے بغیر اٹھ گیا۔ اس لیے اسلام ہم کو تعلیم دیتا ہے ناپاکی سے بچنے کی، اور ہم نے صاحب کا مجلس میں ذکر کیا تھا کہ اسلام کی عظمت کس قدر ہے ہمارے لیے، کس قدر یہ عظیم دین ہے کہ جو ہم کو ایک ایک چیز سکھاتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ طہارت کتنی عظیم اور کتنی ضروری ہے، اور صرف آپ کو 2-3 حدیثیں پیش کر کے اس کی ایک آپ کو تھوڑا سا خاکہ پیش کیا گیا، ورنہ بہت سی حدیثیں اس موضوع پر۔ اچھا، اگلا چیپٹر ہے ہمارے پاس پانی کے مسائل، الماء۔ پانی کے مسائل کا کیا تعلق طہارت سے؟ کیونکہ اصل طہارت ہے ہی پانی سے، اصل طہارت جو ہے پانی سے ہے۔ ہاں پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر سکتے ہیں مٹی سے، وہ الگ بات ہے، ورنہ اصل جو ہے طہارت کے لیے کیا چاہیے؟ پانی۔ اب پانی چاہیے تو پانی کیسا ہو؟ کس پانی سے طہارت کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کس سے طہارت نہیں ہوگی؟ ضروری چیز ہے اس کو جاننا، تو بہت اہم باب ہے یہ بھی۔ تو مسئلہ نمبر 6 میں کیا کہتے ہیں کہ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ پانی کہیں پر بھی ہو، سمندر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، چشمے کا پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، آپ نل کھولتے ہیں، نل سے ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے، یہ سارا پانی اصل یہ ہے کہ پاک ہے۔ اصل یہ ہے کہ پانی کہیں کا بھی ہو، بارش کا پانی ہو، کچھ بھی ہو، اصل یہ ہے کہ پانی پاک ہے۔ آپ جا رہے ہیں، رستے میں دیکھتے ہیں کسی جگہ پر پانی تالاب میں جمع ہوا ہے، اب آپ اس بات کی چھان بین کرنے لگ گئے کہ پانی کہاں سے آیا، کدھر سے آیا، پانی کی کیفیت کیا ہے، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ اسلام بھائی بہت سادہ دین ہے، بہت آسان دین ہے، نہیں چاہتا کہ ایک آدمی جو ہے الجھن میں پڑے، کسی مشکلات میں پڑے۔ پانی ہے، آپ کو صاف پانی نظر آ رہا ہے، اصل یہ ہے کہ پاک ہے، آپ اس سے غسل کیجئے، وضو کیجئے، اس کو استعمال کریے، مشکل نہیں۔ آپ کہیں کہ پانی کھلے میدان میں پڑا ہے، ممکن ہے کہ کتا آ کے اس میں پی گیا ہو، کوئی مشکل نہیں، کتا بھی پی لے کیا ہو، اتنے کھلے پانی، اتنے بڑے پانی کے اندر ہم ابھی پڑھیں گے حدیث کو، ایسا پانی میں پاک نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد کہ پانی پاک ہے اور اس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ پاکی حاصل کرنے کا معنی غسل کی ضرورت ہے، غسل کر سکتے ہیں، وضو کی ضرورت وضو کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال
سأل رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا. کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا نرکب البحر، کہ ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں. ونحمل معنا القلیل من الماء، لیکن ظاہری بات ہے کشتی پر بیٹھتے ہیں، کئی دن کا سفر ہے، تو کشتی پر کتنا پانی لے سکتے ہیں؟ تھوڑا سا، اتنا پانی لیتے ہیں کہ جو صرف ہمارے پینے کے لیے ہوتا ہے. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی پانی سے وضو بھی کر لیں، پانی ختم ہو جائے گا اور پھر ہمیں پیاس لگے گی. أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، تو کیا پھر ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ بھئی کشتی کہاں چل رہی ہے؟ سمندر کے اندر، سمندر پانی سے بھرا پڑا ہے، لیکن سمندر کا پانی پینے کے قابل نہیں ہے، تو اس سے کیا وضو کر سکتے ہیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ دیکھیے اسلام کی عظمت. آپ ماتے ہیں هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، کہ سمندر کا پانی پاک ہے. سمندر کا پانی کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو، آپ کہیں بھی اس میں تو پتہ نہیں لاکھوں ہزاروں جانور مرتے رہتے ہیں، خشکی کے جانور بھی آ کے ڈوب کے مر جاتے ہیں، سمندر کے پاس رہنے والے جانور بھی مرتے رہتے ہیں، تو یہ پانی اس کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا. اللہ نے اس پانی کو پاک رکھا ہوا جب سے پیدا کیا، کچھ بھی اس کے اندر مرتا رہے، نہ پانی تبدیل ہوتا ہے، اس کی کیفیت وہی رہتی ہے. اور اسی لیے اللہ نے اس کو اتنا اس کے اندر نمکین کا جو نمک کا مادہ رکھا ہے، اسی لیے رکھا ہے کہ سمندر کے پانی کے اندر کچھ بھی ہو جائے وہ چینج نہیں ہوگا. اس کے اندر وہ اللہ نے اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ نمک کی اس کے اندر اتنی بڑی مقدار رکھتی ہے. تو آپ مانتے کہ سمندر کا پانی پاک ہے، اس سے وضو کرو، غسل کرو، جو بھی اس کو استعمال میں لا سکتے ہو لاؤ. اور صرف اتنا ہی نہیں، آپ نے ایک اور بھی چیز بتا دی جس کے لوگوں کو ضرورت رہ سکتی سمندر میں رہتے ہوئے. وہ کیا ہے کہ بعض اوقات تو کوئی تازہ مچھلی پکڑ لی، زندہ پکڑ کر کھا لی، بعض اوقات کوئی مچھلی مردہ حالت پہ پائی جائے، مری ہوئی مچھلی. آپ کیا فرماتے ہیں؟ والحل میتتہ، حتیٰ کہ سمندر کا جانور جو مرا ہوا ہے وہ بھی حلال ہے، لیکن بشرطے کہ وہ پانی کا جانور ہو. یعنی کہ خشکی کا جانور ڈوب کے سمندر میں مر گیا وہ حرام ہے، حتیٰ کہ وہ جانور جو حلال تھا، آپ کی بکری گائے سمندر میں گر کے مر گئی، حرام ہے، سمجھے نا. لیکن جو سمندر میں رہنے والا ہے، پانی میں رہنے والا ہے، ایک اور بھی جانور ہوتا ہے جس کو برمائی کہتے ہیں کہ پانی خشکی دونوں میں رہتا ہے، جس طرح کچھوا ہے، مینڈک ہے، مگرمچھ ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ حرام نہیں. وہ نہیں کہ جو صرف پانی میں رہتا ہو، پانی کے بغیر نہ رہ سکتا ہو، وہ کیسا بھی جانور کیوں نہ ہو، کیسا بھی جانور کیوں نہ ہو. ہاں اللہ یہ کہ بعض اوقات ایسے بھی ہیں کہ جو معمولی وقت پانی سے باہر ہوتے ہیں، باقی اکثر ان کا پانی میں گزرتا ہے، معمولی وقت کے لیے کچھ چند لمحات کے لیے باہر آتے ہیں پانی سے، وہ بھی اسی حکم میں ہیں. تو ایسے جانور جو پانی میں رہنے والے ہوں وہ حلال ہے، چاہے مچھلی ہو یا اور کچھ بھی ہو، سوائے وہ جانور جس میں کوئی زہریلا مادہ ہو، کیونکہ پانی کے اندر سانپ بھی ہیں، سمندری سانپ بھی ہوتے ہیں. تو اب وہ چیز اس کو ہم کہیں گے کیا وہ بھی حلال ہے؟ نہیں، وہ حرام اس لیے ہے کیونکہ اس کے اندر زہریلا مادہ ہے، اور اسلام نے ہر اس چیز کو کھانے سے استعمال کرنے سے منع کیا کہ جس میں انسان کے لیے نقصان ہو. تو آپ نے یہاں پر صرف سمندر کے پانی کے نہیں بلکہ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ سمندر کا جانور اگر زندہ پکڑ لے تو ٹھیک ہے، اگر اس کو مردہ حالت میں پاتے تب بھی وہ حلال ہے. اور آپ کو یہاں پر واقعہ سناتے چلے حدیث کا. صحابہ کرام 30 سے زیادہ ان کی تعداد تھی، قافلہ تھا، ان کا کھانا پینا ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ نہیں چھوڑتا، ان کے لیے انتظام کرتا ہے. سمندر کی موجوں نے، سمندر کی لہروں نے ایک مچھلی پھینکی. کتنی بڑی مچھلی تھی کہ جس کو صحابہ 30 دن تک کھاتے رہے، 30 دن تک، مہینہ بھر اس کو کھاتے رہے، اور پھر بھی ختم نہ ہوئی. آخر میں اس کا گوشت اس کو خشک کر کے اپنے ساتھ لے آئے مدینہ، اور آپ سب کو آ کے فرمایا، بتایا تو آپ فرمایا کہ یہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا. سمندر میں مری ہوئی مچھلی تھی، اتنی بڑی تھی کہ اس کے نیچے اس کی پسری کو رکھ کر نیچے سے اونٹ پر آدمی بیٹھ کر گزرتا تھا. حدیث میں اس کا نام امبر آتا ہے. میرا بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ مردہ مچھلی آئی تھی جس کو صحابہ نے کھایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ رزق تھا، روزی تھی جو اللہ نے تمہاری نکالی تھی سمندر سے. تو اللہ کل حال سمندر کا جانور بشرطے کے سمندری جانور ہو اور پانی میں رہنے والا ہو. اگلا مسئلہ نمبر 7 ہے
کہ پاک چیز پانی کا رنگ یا ذائقہ یا دونوں بدل دے تب بھی پانی پاک ہی رہتا ہے۔ پانی کے اندر بعض اوقات کچھ چیز مکس ہو جاتی ہے۔ اب مکس ہونے والی چیز اگر پاک ہے تو کیا حکم ہے، اگر ناپاک ہے تو کیا حکم ہے، یہ وہ اہم مسئلہ ہے جو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اگر پانی کے اندر جو چیز مکس ہوئی پاک ہے، لیکن اور پاک ہونے کے بعد بعض اوقات معمولی پانی کا رنگت اس کی تبدیل ہوگی، معمولی اس کے ذائقے میں تبدیلی آ گئی، سمجھے نا، لیکن وہ پانی ہی ہے، پانی کا نام ختم نہیں ہوا اس سے۔ ذرا غور کیجیے میری بات پر، اور یہاں پر آپ اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھیے گا، جب تک وہ پانی کے نام سے ہی رہے، جب تک وہ پانی ہی رہے، پانی کا نام ختم نہ ہو، وہ پانی جب تک ہے، اگرچہ اس کا رنگ تھوڑا بدل گیا، کوئی ذائقہ تھوڑا تبدیل بھی ہو گیا، تب وہ پانی ہی ہے، جب تک آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، طہارت لے سکتے ہیں۔ لیکن جب اس کا پانی کا نام ختم ہو گیا، کچھ اور بن گیا، پھر اس سے آپ وضو نہیں کریں گے۔ مثلا آپ کے پاس پانی ہے، آپ نے اس میں چینی ڈالی تھوڑی اور لیمو نچوڑ دیا، کیا بن گیا؟ سکنجی بن گئی۔ آپ نے اس میں روح افزا ڈال دیا، شربت بن گیا۔ اب وہ شربت بن گیا، پانی نہیں رہا، سمجھے نا۔ اب جب اس کا نام بدل گیا اور چیز بن گیا، پانی نہیں رہا، تو آپ اس سے وضو کریں گے؟ ہے وہ پاک ہی، ناپاک نہیں ہوا، لیکن پانی نہیں رہا، اب وہ شربت بن گیا ہے، اور چیز بن گئی ہے، سمجھے نا۔ دودھ کے اندر آپ نے پانی ڈال دیا، لسی ڈال دی اس کو پتلا کرنے کے لیے، سمجھا کہ تو اس کا نام بدل گیا، پانی نہیں رہا۔ اب جب پانی نہیں رہا تو پھر آپ اسے وضو بھی نہیں کر سکتے، طہارت بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب تک وہ پانی ہی ہے، اگرچہ معمولی اس کی رنگت بدل بھی جائے تو آپ اس سے طہارت کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، جو بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ عن ام ہانی رضی اللہ عنہا قالت اغتسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو ومیمونۃ رضی اللہ عنہا فی قصعۃ فیہا اثر العجین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی حضرت میمونہ دونوں نے غسل کیا، کس سے؟ ایسے برتن سے کہ جس میں آٹے کا اثر تھا، آٹا گوندھا گیا تھا یا آٹا پڑا تھا اس کے اندر، اور اس کے بعد اس کو پانی ڈال دیا گیا، اور اس پانی کے اندر اس معمولی حد تک آٹے کا اثر آ گیا، اس کا یعنی کہ اس کی رنگت آ گئی، تو آپ نے اس پانی سے وضو کیا، آپ کی بیوی نے بھی اس سے بلکہ غسل کیا، طہارت کی۔ تو جس سے کیا پتہ چلا کہ اگر پاک چیز پڑنے سے پانی کی رنگت اگرچہ بدل بھی جائے لیکن وہ پانی کے نام سے ہی رہے، اس کے نام نہ بدلے، تو وہ آپ اس سے طہارت کر سکتے ہیں، وضو غسل کر سکتے ہیں۔ مثلا نمبر 8 میں کیا ہے اگلے صفحے پر؟ بلی کا جوتا ناپاک نہیں ہوتا، بلی کا جوتا جو ہے ناپاک نہیں ہوتا، ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں بیک وقت ایک ہی برتن کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، بلکہ غسل بھی کر سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ نیچے 2 حدیثیں پیش کی گئی ہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كنت اتوضا انا ورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد قد اصابت منه الحرة قبل ذلك۔ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے، ایک ہی برتن سے وضو کرتے، اور بعد دوسری روایتوں میں غسل کا لفظ بھی آتا ہے، وضو کرتے، اور جس پانی سے ہم وضو کرتے اس پانی کو پہلے بلی پی چکی ہوتی تھی۔ اس سے معنی کیا ہوا کہ بلی کے پینے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث کے ساتھ پڑھیے اور بھی انشاءاللہ واضح ہو جائے گا۔ عن ابی قتادہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحرة انها لیست بنجس انها من الطوافین علیکم والطوافات۔ آپ نے فرمایا کہ بلی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ ناپاک نہیں ہے، یہ جانور تمہارے گھروں میں تمہارے آس پاس رہنے والا ہے، یعنی کسی چیز میں منہ ڈال دے، پی لے، کھا لے، تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ بلکہ اس حدیث کا واقعہ کیا ہے؟ حضرت ابو قتادہ وضو کرنے لگے، ان کی بہو ان کے لیے پانی لے کر آئی وضو کے لیے، ان کی بہو ان کے لیے پانی لے کر وضو کے لیے، تو جب پانی لے کر آئی تو کیا ہوا کہ ایک بلی آ گئی ان کے پاس، تو حضرت ابو قتادہ نے برتن بلی کے سامنے کر دیا، بلی نے اس سے پانی پیا، اور اس کے بعد حضرت قتادہ اسے وضو کرنا شروع کر دیا۔ اب ان کی بہو ان کو بڑی حیرانگی سے دیکھی کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ پہلے بلی کو پانی پلا دیا اور اسی پانی سے وضو کرنا شروع کر دیا۔
تو ہر تک ابو قتادہ نے پھر ان کو یہ حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بلی ہے ناپاک نہیں ہے، اور ناپاک ہونے کا معنی کیا حلال ہے؟ بھی ناپاک ایک اور چیز ہے، حلال و حرام اور چیز ہے۔ بلی حرام ہی ہے، یہ نہیں کہ آج سے جا کے بلی کھانا شروع کر دیں، بلی حرام ہی ہے، لیکن ناپاک نہ ہونے کا معنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ناپاکی ہمارے لیے اس کو ختم کر دیا، کیونکہ گھروں کے اندر رہتی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ختم کر دیا ہمارے لیے، ہماری آسانی کے لیے۔ اچھا آپ کہیں کہ کتے کا بھی اگر یہ بات ہے کہ کتے بھی بعض لوگوں کے ساتھ اس طرح رہتے ہیں، ان کے بستر میں رہتے، بلکہ کتا جیسا بھی کیوں نہ ہو، چاہے بستر میں بھی کیوں نہ آپ کے ساتھ سوتا ہو، پھر بھی ناپاک ہے، سمجھے؟ اور احکام دین کس کا؟ اللہ کا ہے، وہ جس چیز کو چاہے جائز قرار دے، جس چیز کو چاہے ناجائز قرار دے۔ تو اسے پتہ چلا کہ بلی اگر کسی چیز کو کھا پی لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، ٹچ کر دے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی۔ مثلا نمبر 10 میں ہے استعمال شدہ پانی میں نجاست نہ پڑی ہو تو پانی پاک ہی رہتا ہے۔ آپ نے پانی استعمال کیا، پانی سے وضو کیا، وضو کرتے ہوئے کچھ پانی باہر گر گیا، کچھ پانی ممکن برتن کے اندر بھی گر گیا ہو، اب اس پانی کو کیا بولتے ہیں؟ استعمال شدہ پانی۔ آپ نے، اور ابھی آج کل تو زیادہ تر نل لگے ہوتے ہیں، بیسن لگے ہوتے ہیں، وہ پوری کے پانی کے سیدھے نیچے گٹر میں جاتا ہے، لیکن پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ پانی زیادہ تر برتنوں کے اندر ہوتا تھا، ٹب کے اندر پانی رکھا ہوتا تھا، اسی سے وہ ہاتھ دھو کر اسی سے جو ہے وہ ہاتھ میں چلو لے کر وضو کرتے تھے۔ اب اس میں سے پانی بعض اوقات وضو کرتے ہوئے، منہ دھوتے ہوئے اس طرح سے پانی بعض اوقات اس ٹب کے اندر گرتا رہتا تھا۔ تو اس میں کیا ہے کہ پانی اگر اس طرح کا پانی ہو تو ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر ناپاکی نہ پڑ جائے۔ اگر کوئی ناپاک چیز پڑ جاتی ہے تو اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعودني وانا مريض لا اعقل فتوضا وصب علي من وضوئه فعقلت۔ بخاری کی حدیث ہے، ماتے ہیں جابر کہ میں بیمار تھا تو آپ میرے بیمار کرسی کے لیے آئے تو میں بے ہوش پڑا ہوا تھا، تو کیا کیا آپ نے وضو کیا اور وضو کا بچا ہوا پانی جو تھا میرے اوپر ڈالا۔ جیسا بتایا وضو کرتے ہوئے پانی اس کے اندر گرتا ہے، تو آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی حضرت جابر کے اوپر ڈالا، تو اس سے کیا فرماتے کہ مجھے ہوش آ گیا۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر وضو کا استعمال شدہ پانی ناپاک ہوتا تو آپ اس کو صحابی کے اوپر نہ ڈالتے۔ اور یہ صرف آپ سزم کے حوالے سے نہیں بلکہ حتیٰ کہ باقی صحابہ کے بارے میں اس طرح کی حدیثیں آتی ہیں کہ وہ استعمال شدہ پانی ایک صحابی نے وضو کیا ہے، دوسرے صحابی اسی سے وضو کر رہا ہے، مرد نے وضو کیا ہے اور اسی سے وضو کر رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد جب تک اس پانی کے اندر ناپاکی نہ پڑ جائے تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہے، اس سے کئی لوگ بھی وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 11 ہے پانی میں نجاست شامل ہو جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ پانی میں اگر نجاست پڑ جائے، کوئی ناپاک چیز پڑ جائے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن کتنا پانی؟ یہاں پر حدیث میں ہے عن جابر رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے منع فرمایا کہ پانی جو کھڑا پانی ہے بہہ نہیں رہا، کیونکہ پانی دو کیفیت ابال کر پانی چل رہا ہوتا ہے، نل کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، چل رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پانی تالاب میں ہے، حوض میں ہے، کنویں میں ہے، کھڑا پانی ہے۔ آپ نے کہ کسی کو منع کیا کہ کھڑے پانی کے اندر پیشاب نہ کرے۔ ویسے تو پیشاب کرنا کسی پانی کے اندر منع ہے، لیکن خصوصاً جو کھڑا پانی ہے، کس لیے؟ کیونکہ اس میں پیشاب کرنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو سکتا ہے، ناپاک ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم بتائیں گے کہ کب ناپاک ہوگا، کتنی مقدار ہو تو ناپاک ہوگا۔ اب فرض کرو جتنی بڑی یہ مسجد ہے، اتنا بڑا حوض ہے، اتنا بڑا ایک تالاب ہے، کسی بچے نے آ کے پیشاب کر دیا، یعنی بڑے کو تو کہیں گے عقل مند ہے کہ اس طرح کا کام نہیں کرے گا، لیکن اگر چپاؤ کا بیوقوف کر بھی دیتے، لیکن کسی بچے نے آ کے پیشاب کر دیا، اب کیا کہیں گے کہ تالاب کا سارا پانی ناپاک ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، اچھا اب یہاں پر ہمیں پھر دیکھنا ہوگا کہ کب پاک ہوگا کب ناپاک ہوگا۔ اچھا یہ اتنی بڑی مسجد کا حوض جو ہے وہ تو ناپاک نہیں ہوا، لیکن فرض کریں آپ کے پاس بالٹی میں پانی پڑا ہے، ٹب میں پانی پڑا ہے، اس میں کوئی ناپاک چیز پڑ گئی، پیشاب کے قطرے پڑ گئے، کوئی اس طرح کی چیز پڑ گئی، پھر کیا ہوگا؟
ہاں ناپاک ہو گیا نہیں ہوگا؟ ہاں وہ ناپاک ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ پانی پاک رہتا ہے جب تک اس کی رنگت تبدیل نہ ہو، اس کا ذائقہ نہ بدلے یا اس کی بو نہ بدلے۔ پانی زیادہ بھی ہے لیکن اس کا رنگ وہی ہے، اگرچہ اس کے اندر کسی نے پیشاب کر دیا، کوئی ناپاکی پڑ گئی، لیکن رنگت نہیں بدلی اس کی، نہ اس کا ذائقہ بدلا ہے، نہ اس کی بو میں تبدیلی آئی ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ وہ پانی پاک ہی رہے گا۔ لیکن اگر پانی تھوڑا ہے، جس طرح بتایا ہے کہ ٹب کے اندر ہے، بالٹی کے اندر اس طرح تھوڑا پانی ہے، اس کے اندر کوئی نجاست پڑ گئی، چاہے وہ نجاست تھوڑی بھی کیوں نہ ہو، اس سے پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے اس کا رنگ نہ بھی بدلا ہو، چاہے اس کا ذائقہ نہ بھی بدلا ہو۔ تو یہ ایک فرق ہے پانی کے پاک ناپاک ہونے کا، کہ کب جو ہے پانی ناپاک نہیں ہوگا، کہ جب بہت بڑی مقدار میں ہو۔ اب کتنی مقدار کتنی ہو؟ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے کسی حد تک، اس لیے اس کا یہاں پر ذکر نہیں آیا، تو آپ مان کہ اگر پانی 2 مشکیزوں سے زیادہ ہو، اور مشکیزہ کتنا ہوتا ہے؟ ہاں جی مشکیزہ جانتے ہیں، کبھی مشکیزہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سنا ہوا لیکن دیکھا نہیں ہوا، دیکھا بھی ہوا ہے لیکن اکثر میں نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ مشکیزہ کیا ہوتا ہے؟ مشکیزہ جو ہے، جس طرح بھی آپ عید پر قربانی کریں گے نا، جانور ذبح کریں گے بکرے وغیرہ، بکرے کی کھال کو خشک کر کے اس کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا، سمجھے نا؟ یہ مشکیزہ ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ بڑا مشکیزہ، چھوٹا نہیں، کیونکہ کھالیں چھوٹی بھی ہوتی ہیں، بکرے چھوٹے بڑے ہوتے ہیں، تو 2 بڑے مشکیزے، اور بعض حدیثوں میں گھڑے کا ذکر آتا ہے، 2 بڑے گھڑے جو ہوتے ہیں، اتنا پانی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا، یعنی اگر پانی اس سے زیادہ ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، سوائے کہ اگر اس کا ذائقہ بدلے یا رنگت بدلے، لیکن اگر اتنا ہی اس سے کم پانی ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔